آپ دیکھیں کہ اس دور میں ایسی مثال مطلب جیسا کہ وہ ایک دور جاہلیت ہے اور وہاں پر بیٹی کا پیدا ہونا ہی ایک بہت ہی مطلب مایوب سمجھا جاتا ہے اور اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ کسی مطلب وہ بہت چھپ جاتے تھے اور لوگ تعزیت بھی کرتے تھے، اور بالکل تو اس دور میں بیٹی کو اتنی اہمیت دینا اور اتنی محبت کرنا، اور یہ اس سسٹم پہ ایک کاری ضرب ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کی جب ولادت ہوئی اور اس پہ جب اس کے بعد جب سورہ کوثر کا نزول ہوا اور تو خیر کثیر کہا گیا نا، تو یہ دیکھیں کہ آپ کے جو دشمن تھے، جو کفار مکہ تھے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے بے اولاد ہونے کا، تو اولاد جو ہے ہمارے ہاں تو چلتی ہے بیٹوں کے ساتھ، لیکن روایت تو یہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت ایک بات ہے کہ یہاں پر بیٹی جو ہے وہ اس کی اولاد جو ہے وہ اس کو اس کے ذریعے مطلب یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور ایون قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں یہ بات اس طرح سے کی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرابت داروں سے محبت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے میرے جو اہل بیت ہیں۔ اب اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد، تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ مطلب ایک جو روایتی ایک چل رہا تھا سسٹم، اس کو توڑ کر اور اس میں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کو چلایا گیا، بالکل اس کے مخالف جا کر ایک نئی روایت اور ایک بہت مثبت روایت کا جو ہے اور اس بیٹی نے بھی اس کا حق ادا کیا، اور ان کی اولاد نے بھی اسلام کے پیغام کو زندہ رکھا، اسلام کی ترویج میں جہاں تک ہو سکا انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔